خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید سلیم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان گرامی محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے توحید کی بات چل رہی تھی کہ توحید فہمی، توحید کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول دین میں دلائل کے ذریعے توحید کو سمجھے۔ توحید 1,24,000 انبیاء نے توحید کا درس دیا۔ جو نبی بھی آیا اس نے لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے یہی کہا کہو لا الہ الا اللہ، اپنی امت کو یہی پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اصل دین ہے، اصل ایمان ہے، اصل اسلام ہے، کیونکہ بنیاد اسلام کی جو رکھی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ توحید کو سمجھنا آسان بھی ہے، سخت بھی ہے۔ توحید کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، اور توحید کو ایسے لوگ بھی ہیں جو لادین ہو گئے اور انہوں نے توحید کا انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اوپر غور کر لے تو بآسانی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہی اپنے رب کو پہچان لے گا۔ دیکھیے سرزمین مکہ پر جب پیغمبر اکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ان بنائے ہوئے خدا کو چھوڑ دو جن سے تم لو لگائے ہو، یہ خود مجبور ہیں، یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، لہذا تم انہیں چھوڑ دو اور اس کی عبادت کرنے لگو، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے پیغمبر کی اس بات کو نہیں مانا، لیکن جن مسلمانوں نے پیغمبر کی اس بات کو مان لیا تھا، کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، مکے کے اندر ایک مرتبہ یہودی عالم دین، دیکھیے انسان کو چند چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ اگر علم عمل کے ساتھ نہ ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے، دولت سخاوت کے ساتھ نہ ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے،
قدرت طاقت اگر صبر کے ساتھ نہ ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ شہرت اگر معرفت کے ساتھ نہ ہو، اخلاص کے ساتھ نہ ہو، تو انسان اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا جب مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے توحید کا۔ ایک یہودی مسلمانوں کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم نے پیغمبر کے بتائے ہوئے خدا کو مان لیا؟ مسلمانوں نے کہا ہاں، ہم نے خدا کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہودی عالم کہتا اس خدا کو تسلیم کر لیا جسے تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ جس خدا کو تم مان رہے ہو، اے مسلمانوں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی یہ بات مسلمانوں نے سنی تو ایک مرتبہ یہودی سمجھ گیا، کیونکہ مسئلہ توحید تھوڑا سخت بھی ہے آسان بھی ہے، کیونکہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، توحید کے بارے میں صحیح سے معرفت نہیں تھی۔ اب وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو دلیل دو اپنے خدا پر۔ اب سنیے اس کی بات عزیزان گرامی، ذرا غور کریے گا توحید کتنا مرحلہ سخت ہے اور کتنا آسان ہے۔ تو وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ کسی بھی شے سے پہلے، کسی بھی وجود سے پہلے ایک وجود کا ہونا ضروری ہے، دوسرے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان جب تخلیق پاتا ہے تو ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، کوئی مکان وجود میں آتا ہے تو اس سے پہلے اس کے وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر، مائک، کوئی بھی چیز آپ بنواتے ہیں یا پنکھا بنایا جاتا ہے تو دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں تب اس کا وجود آتا ہے۔ یعنی ایک چیز کا جب بھی وجود آئے گا تو اس سے پہلے اور وجود موجود ہوں گے، تبھی ان کو ملانے کے بعد گھڑی کا وجود آ جانا، پنکھے کا وجود آ جانا، یعنی کسی بھی چیز کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے اور اشیاء کا وجود تھا۔ کبھی بھی عدم سے، عدم کہتے ہیں یعنی کوئی شے نہ ہو اور وجود میں کوئی چیز آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری کائنات کا سلسلہ یہی ہے، بھئی کسی ٹرین کو بنانا، بس کو بنانا، کسی بھی شے کو بنانا، اس سے پہلے دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو یہودی عالم کہتا ہے کہ تمہارا اللہ ہے؟ اگر تمہارا اللہ ہے تو تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا آپ، جب تمہارا پروردگار ہے جسے تم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، اس سے پہلے کیا ہے؟ وجود سے پہلے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا تمہارے اللہ سے پہلے کون سی چیز ہے جس سے اللہ وجود میں آیا؟ بات تو سمجھنے کی ہے۔ سامنے والے نے دلیل بھی دے دی، یہودی عالم ہے، اپنے علم میں تکبر بھی رکھتا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے، احساس دلا رہا ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کر لیا۔ اب کیا کریں مسلمان بیچارے، نئے نئے مسلمان ہیں، سخت سوال ہے، کریں تو کریں کیا؟ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ توحید کے مسئلے پہ مسلمان کمزور ہیں۔ کہتا اچھا اگر یہ نہیں بتا سکتے تم کہ تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے، کس چیز کا وجود تھا، کیسے تمہارا اللہ وجود میں آیا، جب تم یہ نہیں بتا سکتے تو پھر سوال کرتا ہے، اچھا دوسرے سوال کا جواب دے دو۔
جب آدمی یا استاد یا کوئی بھی چیز سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس موضوع پہ کمزور ہے تو انسان اسی موضوع پہ سوال زیادہ کرنے لگتا. سامنے والے کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ اس موضوع پہ اس کو علم نہیں ہے تو زیادہ تر انسان اسی موضوع پہ سوال کرتا رہتا ہے. کہتا اچھا یہ نہیں جانتے تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے؟ چلو یہ بتا دو. ہر چیز کا ڈائریکشن ہوتا ہے, ہر شے کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے, ایک رخ ہوتا ہے, ایک سمت ہوتی ہے ہر شے کی. مثال کے طور پہ میرا رخ آپ کی طرف ہے, آپ کا رخ میری طرف ہے, ایک ڈائریکشن ہے نا ایک دوسرے کا. ہر شے ایک ڈائریکشن میں چلتی ہے, ظاہر سی بات ہے. ہر شے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات کی جس کا کوئی ڈائریکشن نہ ہو, ہر شے ڈائریکشن کی طرف ہے. بھئی آپ کا رخ میری طرف, میرا رخ آپ کی طرف. تو ایک مرتبہ یہودی عالم کہتا ہے کہ تم نہیں بتا سکتے کہ تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے, تو یہ بتاؤ تمہارا اللہ کس سمت بیٹھا ہے, اس کا ڈائریکشن کدھر ہے, وہ دیکھ کدھر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, تب کیا ڈائریکشن بتائیں؟ بھائی ڈائریکشن تو اسی چیز کا ہوتا ہے جو محدود ہوتی ہے. جو چیز محدود ہو ڈائریکشن اس کا ہوتا ہے. اللہ لامحدود ہے. ہم مسلمان کیا بتائیں؟ اگر ڈائریکشن بتائیں مسلمان تو پھر معاملہ الجھ جائے گا. آپ کیا کریں؟ لہذا مسلمان خاموش, کوئی جواب نہیں دے سکتے. تیسرا مرحلہ, ایک مرتبہ اس نے پھر دیکھا کہ چلو یہ بھی نہیں بتا سکتے تم, جس اللہ کو مان رہے ہو ذرا سوچئے گا آپ کتنا سخت مرحلہ تھا یہ. اور یہودی ہے سامنے والا, اہانت کر رہا ہے جو اسلام کا دشمن ہے. یہودی سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا, اور وہ اہانت کر رہا مسلمانوں کی. لہذا اب کیا کریں؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے اچھا چلو یہ بھی تمہیں نہیں معلوم ہے تو ہر شے کچھ نہ کچھ کرتی ضرور ہے, ہر شے بزی ہوتی ہے, ہر شے مشغول رہتی ہے کسی بھی کام میں. مثال کے طور پہ میں بولنے میں مشغول ہوں, آپ سننے میں مشغول ہیں. کوئی بیٹھا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, کوئی لیٹا ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی سوچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ہر شے آپ جانتے ہیں, ہر شے بزی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ کرتی ضرور ہے. کوئی بولتا ہے, کوئی سنتا ہے, کوئی جاگتا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی چل رہا ہے. ہر شے بزی ہے, کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو بزی نہ ہو. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان یا تو حق کے ساتھ ہوتا ہے یا باطل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے ساتھ ہو. اکثر لوگ یہ کہہ کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہوتا. انسان دل کے اعتبار سے, نظریے کے اعتبار سے کسی نہ کسی کی طرف ہوتا ضرور ہے, کسی نہ کسی پارٹی کو جوائنٹ ضرور کرتا ہے, منسلک رہتا ہے وہ, ولو اظہار نہیں کرتا, لیکن ہر شے کہیں نہ کہیں منسلک ضرور رہتی ہے. یہ بالکل کلیئر ہے. انسان حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے. دیکھیے ہاتھ بھی آپ نے دیکھا ہو, ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے, ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے, یعنی فرق ضرور ہے. ہر شے بہرحال بزی رہتی ہے. اگر تمہارا اللہ ہے, تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے یاد رکھیے گا. مسلمان خاموش. تمہارا اللہ ہے, کس ڈائریکشن میں ہے؟ مسلمان خاموش. تمہارا اللہ کر کیا رہا ہے؟ تینوں سوال اس نے توحید ہی پہ کیے. مسئلہ توحید کا تھا نا مسلمانوں کے ساتھ. اچھا مسئلہ بھی سخت ہے توحید کا.
تینوں سوال اس کے توحید کے اوپر ہیں. ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے بارے میں دلیل رکھتا ہو. لہذا یہاں پہ تقلید بھی نہیں ہے. آج بھی ضروری ہے. کوئی بھی سوال کر سکتا ہے, کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. تو یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے بارے میں جانے. بس ایک مرتبہ جب 3 سوال اس نے کر لیے اور مسلمانوں کی اہانت کر دی اور جانے لگا. جب جانے لگا تو ایک 10-11 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے, یہودی عالم جا کہاں رہا, تو نے اپنے سوال کر لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بزرگ چونک گیا کہ 10-11 سال کا بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. چونک گیا وہ, اور چونکنے کے بعد کہتا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جواب سنے جا رہا ہے. جواب بھی سن لے, جو سوال کیے ہیں ان کے جواب سن کے جا. ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. اب 11 سال کا بچہ جب ایسے بات کر رہا ہوگا تو ایک مرتبہ کہا کہ اپنا پہلا سوال کر. 11 سال کا بچہ کہتا اپنا پہلا سوال تو کر, تیرا سوال کیا تھا؟ تو ایک مرتبہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ ہر شے سے پہلے ایک وجود کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی وجود کا ہونا ضروری ہے جبھی دوسرا وجود میں آتا ہے. کر لیا تو نے سوال, کہا جواب. اب سنیے گا عزیزان گرامی, 11 سال کا بچہ سوال بھی کیسا کرتا ہے سنیے. بالکل اسی کے مطابق جیسی اس کی عمر ہے ویسا ہی سوال کیا کہ یہودی عالم تیرا سوال یہ ہے کہ تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ بچے نے کہا, اے یہودی اتنا بتا, تجھے گنتی آتی ہے؟ گنتی آتی ہے؟ تو تعجب سے کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا ذرا گن کے بتا. اگر تجھے گنتی آتی ہے تو گن کے بتا. بھئی بچے کے سوال تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ایک مرتبہ یہودی عالم گننا شروع کرتا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو ایک مرتبہ بچے نے روک دیا. جیسے 10 پہ بات پہنچی بچہ کہتا خاموش, یہیں پہ رک جا, بس اس سے آگے مت بڑھنا. بس ایک مرتبہ 10 پہ جا کے وہ رک گیا. شروع گنتی کہاں سے کی اس نے؟ یاد رکھیے گا, 1 سے لے کے 10 پہ جیسے ہی پہنچا بچے نے روک دیا کہ خاموش ہو جا. بس ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے کہ ذرا یہی گنتی جو تو نے گنی ہے تجھے الٹی گنتی بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو یہودی عالم کہتا ہے کہ اس میں کون سے تعجب کی بات ہے یا کون سے علم کی بات ہے؟ کہ ٹھیک ہے وہ مجھے آتی ہے, کیا گن کے بتا. اب اس نے گننا شروع کیا, ذرا غور کیجئے گا. اب گننا شروع کرتا ہے, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس جیسے 1 پہ پہنچا تو اب بچہ خاموش ہے, بچہ کچھ نہیں بولتا. یہودی عالم خاموش ہو گیا. جیسے کہ 2 1 یہودی عالم خاموش. بچہ کہتا ہے آگے گن. بچہ کہتا ہے کہ آگے گن. اب یہودی تعجب سے کہتا ہے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ آگے گن. پہلے بچے نے 10 پہ جا کے روکا, 1 پہ آگے خود رک گیا. ذرا غور کیجئے گا, 1 پہ یہودی عالم خود رکا, 10 پہ بچے نے روکا. جب 1 پہ رک گیا بچہ کہتا آگے گن. تو یہودی عالم کہتا ہے کہ 1 سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں. 1 سے پہلے
کچھ ہے ہی نہیں تو گنوں کیا؟ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے، ہم ہی تو کہتے ہیں اللہ واحد، اللہ واحد ہے، اس سے پہلے جب تو خود کہہ رہا ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو لہذا اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کے بعد سب منکر الوجود ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ واجب الوجود ہے، وہ ایسا وجود ہے کہ جس سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے، اس کے بعد جتنے بھی وجود ہیں وہ سب ممکن الوجود ہیں۔ ہم سے کیوں پوچھتا ایک سے پہلے کیا ہے؟ خود ہی تو کہتا ہے کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، لہذا ہم تو کہتے ہیں اللہ واحد، اللہ واحد ہے، لہذا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب الوجود ہے، وہ ایسا واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے۔ بہرحال اب جب یہ سوال دیا، جواب دے دیا، تو اب سمجھ گیا بات، یہودی بات تو سمجھ گیا کہ کوئی معمولی معاملہ بچہ نہیں ہے۔ کہ دوسرا سوال اور کر، دوسرا سوال کیا کہ ہر شے کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، سمت ہوتی ہے، تو بچے نے کہا رک جا۔ بچہ ایک شمع لے کر آیا، شمع روشن کی۔ اب جو شمع روشن کی تو ایک مرتبہ شمع روشن ہوئی، ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے اس نور کا ڈائریکشن کدھر ہے؟ اس نور کا، مثال کے طور پہ بلب جل رہا ہے، اس کا سمت کدھر ہے؟ کہاں ہے اس کا ڈائریکشن؟ کس سمت ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر طرف ہے، چاروں طرف موجود ہے نور۔ تو ایک مرتبہ یہودی عالم کہتا کہ اس کی سمت ہر طرف ہے۔ تو ایک مرتبہ بچے نے کہا ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کا ڈائریکشن یا سمت کس طرف ہے؟ تمہارا اللہ کدھر دیکھ رہا ہے، کس سمت بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم تو خود کہتے ہیں اللہ نور، اللہ نور ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ بھئی نور کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا، ہم تو خود کہہ رہے ہیں اللہ نور ہے۔ اور جب اللہ نور ہے تو وہ سرحدوں میں قید نہیں ہوتا، جو چیز سرحدوں میں قید ہوتی ہے اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بات شاید آپ تک پہنچ جائے، جو چیز محدود ہوتی ہے اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے، جو لامحدود ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ بہرحال کا تیسرا سوال اور کر لے، جو تیرا تیسرا سوال تھا وہ اور کر لے۔ ہر شے بزی ہوتی ہے، تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ سوال کا جواب سننے کا متمنی ہے، کیا جواب چاہتا ہے کہ اس کا بھی جواب دوں؟ تو ایک مرتبہ یہودی عالم کہتا ہے کہ ممکن ہے تو دے دیجئے، ممکن ہے تو جواب دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ 11 سال کا بچہ کہتا ہے اگر تو سننا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے تو تیرے سوال کی بنا پہ جواب دے رہا ہوں کہ میرا اللہ کر کیا رہا ہے۔ بس اتنا اگر سننا چاہتا ہے تو یہ بھی سن لے کہ میرا اللہ کیا کر رہا ہے۔ ارے 11 سال کے بچے سے 70 سال کے بوڑھے کی توہین کرا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، اسی کا نام ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات نے، اسی لیے پیغمبر نے مولا کائنات کا انتظار کیا تھا۔ اب آپ سمجھئے، اسی لیے رسول اللہ نے اعلان رسالت میں مولا کائنات کا سہارا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ پیغمبر کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس کی تفسیر بیان کرے، وہ اس کی دلیلیں دے۔
عزیزان محترم کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے توحید کی کہ فوراً بعد نبوت کا ہونا، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ دلیلیں دیں۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں اگر آپ کو پروردگار کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم کی، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اکرم نے خود کہا کہ اگر علی کو سمجھنا ہے، کما حقہ علی کیا ہے، کما حقہ علی ہے کیا، تو میرے اور خدا کے علاوہ کوئی علی کو نہیں جانتا کہ علی کیا ہے۔ علی کی معرفت کما حقہ، اگر کسی کو ہے تو نبی جانے اور خدا جانے۔ پیغمبر اکرم نے خود کہا کہ میں کیا ہوں، فقط دو ہستیاں ہیں جو میرے بارے میں جانتی ہیں، کون؟ علی جانے یا خدا جانے۔ خدا کیا ہے؟ یا تو علی جانتا ہے یا نبی جانتا ہے کہ خدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے کہ جو بتا دے۔ اسی لیے جناب سلمان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مسجد میں تھے سلمان، وہاں سے مولا کائنات کا گزر ہوا، بہرحال یہ مسجد میں موجود تھے، پوچھا سلمان انہیں جانتے ہو؟ مولا علی کو کہ انہیں جانتے ہو؟ جناب سلمان کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں۔ کئی طریقے سے واقعہ ہے، جناب سلمان نے کہا میں جانتے ہی نہیں، یہ کون ہے؟ مولا علی کا گزر ہوا، جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں جانتے ہی نہیں، یہ ہے کون؟ تو تمام اصحاب کہ جو پیغمبر نے کہا ہو سلمان و منا علی البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، 10ویں درجے پر فائز ہے، تمام اصحاب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سلمان بھی نہیں جانتے یہ علی ہے؟ جا کے پیغمبر کے پاس شکایت کر دی، یا نبی اللہ آپ سلمان کو اپنے اہل بیت میں سے کہتے ہیں اور 10ویں درجے پر بتاتے ہیں ایمان کے، سلمان تو یہ نہیں جانتے کہ مسجد کے اندر علی موجود تھے، اتنا بھی نہیں جانتے سلمان؟ یہ سلمان نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ سامنے والا علی ہے یا گزرنے والا علی ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مسئلہ سلمان کا ہے، لہذا دفاع بھی وہی کریں گے، جواب بھی وہی دیں گے، بھئی جس کے بارے میں اشکال ہوگا جواب وہی تو دے گا۔ بلایا گیا جناب سلمان کو، تو ایک مرتبہ جناب سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سلمان اصحاب شکایت کرتے ہیں، یہ مسلمان شکایت کرتے ہیں تمہارے بارے میں۔ تو ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ خدا کو میں جانتا ہوں، یہ علی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ ہی نے تو کہا ہے یا نبی اللہ کہ مجھے علی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کما حقہ کیا ہے آپ کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے علی کو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کما حقہ علی کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یا نبی اللہ نہ تو میں نبی ہوں جو بتا دوں یہ علی ہے، نہ میں خدا ہوں جو بتا دوں یہ علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا نبی اللہ اسے کہتے ہیں عزیزان گرامی سلمان کا بتایا کما حقہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ان کی معرفت جتنی آپ نے ہمیں بتا دی ہم نے سمجھ لی۔ تو عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں جناب سلمان معرفت۔ جب معرفت ہو جاتی ہے تبھی سمجھ میں آتا ہے۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، مولا علی کے عدد کتنے ہیں؟ 110۔ محمد کے عدد کتنے؟ 92۔ 92 اور 110 202۔ رب کے عدد کتنے ہیں؟ رے کے 200، بے کے 2، رب کے عدد بھی 202۔ تو عزیزان گرامی اگر رب کو سمجھنا ہے تو محمد اور علی کو سمجھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
اس لیے کہ علی، محمد، رب، یہ سب کے سب عزیزان گرامی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. ان کے علاوہ کما حق ان کی معرفت کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے، بہت آسان مرحلہ نہیں ہے ان کو سمجھنا، اس لیے کہ یہ عام انسانوں سے کہیں اوپر ہیں بعد خدا. یعنی اگر ان کو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ وہاں سے کلام لیتے ہیں، ہم تک کلام دیتے ہیں. یعنی کلام اس کا ہوتا ہے، یہ بیچ میں وسیلہ ہے. نہ یہ ہم جیسے ہیں نہ اس جیسے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ انبیاء، یہ اولیاء نہ تو اس جیسے ہیں، اس لیے کہ یہ اس جیسے بھی نہیں ہے، اور یہ ہم جیسے بھی نہیں، یہ ہم جیسے بھی نہیں ہے. یہ انسان خطا نہ کرے، یہ خاطی انسان یہ تصور نہ کرے، اس لیے کہ وہ معصوم ہے. ہم لوگ تصور کرنے لگتے ہیں یہ ہم جیسے، یہ ہم جیسے بھی نہیں اور یہ اس جیسے بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ادھر سے کلام لیتے ہیں ادھر کلام پہنچاتے ہیں. یہ وہاں کا کلام ادھر پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا. وہ بلندی، اتنی بلندی ہے اس پروردگار کی عزیزان گرامی، اور اس انسان کی اتنی پستی ہے، یہ انسان اتنا پست ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ پستی کے آخری درجے پر ہے، اور وہ پروردگار بلندی کے آخری درجے پر ہے. تو ظاہر سی بات ہے پستی اور بلندی کے درمیان کوئی ایسی شے ہو جو ادھر کی بات ادھر پہنچا دے، ادھر کی بات ادھر پہنچا دے، اسی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اسی کو نبی کہا جاتا ہے، اسی کو امام کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ورنہ جناب موسیٰ نے دیکھنے کی تمنا کر لی تھی، جناب موسیٰ نبی ہو کر اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اتنا اعلیٰ ہے. یاد رکھیے گا، ہاں یہ وسیلہ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ادھر کا کلام منتقل ہم تک کرتے ہیں. اور وہ کلام اگر ڈائریکٹ ہم تک آ جاتا تو انسان کی عقل میں سما نہ پاتا. سوال ہی نہیں ہے کہ انسان کی عقل سنبھالے. ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء یا اولیاء یہ ہیں جو ہم لوگوں کے لیے وسیلہ ہیں اور ہدایت کے لیے ہیں. بہرحال توحید کو سمجھنا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھے. توحید کیا ہے؟ خدا کی قسم، امام حسین نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہر مقام پہ توحید کو بتایا، ہر مقام پہ توحید کو بتایا. کیا کہنا ان خواتین کا جناب زینب سے جب سوال کیا گیا کہ تم نے کربلا میں کیسا پایا، تم نے اللہ کو اپنے بارے میں کیسا پایا، ذرا تصور تو کیجئے خدا کی قسم. تو جناب زینب کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے پروردگار کی اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. ایسے عالم میں جو کربلا کا واقعہ ہو، اس کے بعد توحید کے بارے میں یہ کہنا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں اچھائی کے علاوہ، جو کچھ دیکھا اچھا ہی اچھا دیکھا. خدا کی قسم، اسے کہتے ہیں معرفت الہی، اسے کہتے ہیں صبر الہی. یقیناً یہ وہی تھے جو خدا چاہتا تھا، وہی یہ چاہتے تھے. اسی لیے امام حسین نے کہا تھا
اے میرے پروردگار تو بتا تیری رضا کیا ہے، اے میرے اللہ تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ جانتے ہیں آج 6 محرم ہے، عام طور سے آج تذکرہ کیا جاتا ہے جناب علی اکبر کا، کڑی الجوان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ جناب علی اکبر کے سینے پہ نیزہ ٹوٹا نہیں تھا بلکہ ظالم نے توڑا تھا۔ دیکھیے ٹوٹنے میں اور توڑنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیزہ ٹوٹا نہیں تھا بلکہ ظالم نے نیزہ توڑا تھا، اور یہ کہہ کے توڑا تھا، اے علی اکبر حسین بہت صابر ہے نا، حسین بہت صابر ہے نا، اے علی اکبر تیرا باپ بہت صابر ہے، میں دیکھتا ہوں تیرا باپ کتنا صابر ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے۔ ذرا غور کیجئے گا، دشمن کا چیلنج تھا، جناب علی اکبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ 3 جملے میں نے کربلا کے میدان میں ایسے سنے، روایات میں دیکھے۔ ایک جملہ تھا جناب قاسم کے لاشے پر کہ مولا حسین نے کہا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے مولا حسین جب قاسم کی لاش کو دیکھا تھا، تو ایک جملہ کہا، اے میرے اللہ میں غریب ہو گیا، اے میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ اور عزادارو ایک جملہ جناب عباس کے لیے کہا تھا، بھیا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور تیسرا جملہ جو میں نے دیکھا تو جناب علی اکبر کے لیے تھا، اے بیٹا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عزادارو جب جناب علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کیا کہیں، ارے بوڑھا باپ ہے، ارے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے عصر کا وقت آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جانتے ہیں مصائب کی کڑیوں کو نکالتے ہوئے، ارے جناب علی اکبر جانتے ہیں باپ بوڑھا ہے، ارے جوان کا لاشا ہے، ارے اٹھنا بڑا سخت ہوگا، سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا مولا حسین نے پوچھا، بیٹا علی اکبر ارے سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ ارے علی اکبر کیا بتائے، علی اکبر بتائے تو کیا بتائے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے، بابا ظالم نے یہ کہہ کے سینے میں نیزہ توڑ دیا، میں دیکھتا ہوں تیرا باپ کتنا صابر ہے۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، مولا حسین نے ایک مرتبہ آستینوں کو کھولا، ارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ارے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچی کی انی پکڑی، نجف کی طرف رخ کیا، اور ایک جملہ کہا، ارے مولا حسین کو تیز دیا۔ ارے مولا حسین کا صبر دیکھنا چاہتا تھا دشمن، تو ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کربلا میں۔ ایک مرتبہ نیزے کو پکڑا، نیزے کی انی کو پکڑا۔ اب جو نیزے کی انی پکڑی، ایک جملہ کہا، یا علی مدد، ارے یا علی مدد۔ عزادارو حسین نے نجف والے علی کو بلایا، یا مجھے نہیں معلوم علی اکبر سے کہا ہوگا، اے بیٹا جوان بیٹا باپ کا سہارا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم یا علی مدد کہنے سے کس سے مدد کے لیے پکارا؟ ارے نجف کے علی کو پکارا، اے بابا خیبر کو اکھاڑنے والے بابا، آؤ جوان کے
سینے سے برچی کا پل نکالو. یا عزادارو یہی کہا ہوگا اے بیٹا علی اکبر، ارے تیرا باپ جوان بیٹا ہے، آخر تو میری مدد کر، مجھے نہیں معلوم. ارے سینے سے برچی کا پل نکالا، ارے برچی کا پل تو نکال لیا. عزادارو ایک مرتبہ سینے سے برچی نکلی، اب جو نکلی خون کا فوارہ چلا. علی اکبر نے دنیا کو الوداع کہا. اب کیا کرے مولا حسین؟ ایک مرتبہ علی اکبر کو اٹھانا چاہا. عزادارو ذرا غور کیجئے گا. ارے حسین کے اب صبر کے بندے کفن ٹوٹ گئے. ارے مولا سے اب صبر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ لاش کو اٹھایا، چند قدم چلے، ارے لاش کو رکھ دیا. ایک مرتبہ آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، اب حسین سے اس سے زیادہ صبر نہیں ہوتا، جوان کا لاشا ہے. ارے مولا کا صبر جواب دے گیا. بچوں کو مدد کے لیے پکارا. علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. ارے عزادارو حسین علی اکبر کا لاشا لے کر میدان کربلا سے خیام تک آ گئے. ارے اس منظر کو زینب نے دیکھا، ام لیلہ نے دیکھا. ہائے جوان کا لاشا ہے. ام لیلہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ماتم حسین.